صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ خیال رہے، آج کا پروگرام غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج موضوع بڑا کمال ہے صاحب، اور اگر آپ مس کریں گے تو بہت کچھ مس کریں گے، کیونکہ اتباع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور فیوز و برکات پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اپنے بچوں کو خاص طور پہ اپنے ساتھ بٹھائیے گا۔ اچھا، معاملہ یہ ناظرین بڑا ایک سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور بغیر دلیل دعویٰ مکمل طور پہ بیکار ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے اور آتے رہیں گے، مختلف شعبوں میں بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ آئے اور آتے رہیں گے جن کو ایک دنیا آئیڈیلائز کرتی ہے، مگر ان سب میں ناظرین کوئی کسی خصوصیت کا مالک تھا تو کوئی کسی صلاحیت کا حامل ٹھہرا، یا بیک وقت کئی ایک صلاحیتوں کا حامل ٹھہرا، مگر کوئی اکمل نہ تھا، کوئی مکمل نہ تھا۔ اسی طرح دنیا نے مختلف نظریات جن میں سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم، کمیونزم اور سوشلزم وغیرہ دیکھے، ہر نظریہ دوسرے کی ضد اور ہر نظام دوسرے کا رد، اور ہر شخصیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہی اور ہے، مگر ایک ہستی ناظرین، ایک ہستی ایسی ہیں جو بیک وقت دین اور دنیا میں سرفراز اور کامران ٹھہرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے پریکٹیکل پہلے اور بعد میں تھیوری پیش کی۔ انسانی زندگی کا ایک ایک شعبہ مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک ناظرین، جن کی روشن حیات مبارکہ سے ڈیفائن ہوا، جن کی حیات مبارکہ کی خیرات جس نے بھی سمیٹی وہ بادشاہوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، جنہوں نے اخلاق کا وہ اعلیٰ ترین نظام قائم کیا کہ آج سے 1450 برس پہلے ناظرین وہ نظام کہیں اور نہیں تھا، اور آج 1450 برس بعد بھی دنیا کے بڑے بڑے حقوق انسانی کے جو چیمپئنز ہیں وہ اس کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کا فرمایا ہوا مسلمانوں اور غیر مسلم محققین کو، انوینٹرز کو، سائنسدانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی نئی تحقیق کے بعد در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ تو 1450 برس پہلے مسلمانوں کے آخری نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، جن کے غلام کا صدقہ ناظرین عمرز لاء کی صورت میں مغرب آج بھی کھا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم مسلمان دھکے کھا رہے ہیں، جن پر آج بھی مغرب تحقیق کر رہا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی پیروی دین دنیا قبر و آخرت کی بھلائی کا سامان ہے، جن کی پیروی اپنوں نے کی تو ایک زمانے پر چھا گئے اور جن کے کردار کو غیروں نے اپنایا تو بلندی پا گئے، جن کی غلامی کا توق ناظرین جس نے بھی پہنا وہ خلق میں ممتاز ہو گیا، اور جنہوں نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی سطح تک، گھرداری سے لے کر سیاسی رواداری تک، معاشرتی سماجی زندگی
زندگی سے لے کر سائنسی ترقی اور جہاد کے میدانوں تک، جن کی مقدس کتاب حیات کا ہر ورق اور صفحہ، ہر مضمون و عنوان، ہر سطر و جملہ، ہر حرف و لفظ، اور جن کی ہر ایک ادا ہر زمانے میں اور ہر شعبے میں ہدایت کا روشن ترین چراغ ہے، میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی عرب کے صحرا نشینوں نے پیروی کی اور اتباع کر کے روم و فارس اور عرب و عجم پر حکمرانی کی۔ یعنی ہوں گے جو محمد کی سنت کے نگہبان، ان لوگوں کو ہم ملک کا سردار کر دیں گے۔ جس راہ سے گزریں گے سنت محمد کے فدائی اس راہ کے ہر ذرے کو بیدار کر دیں گے۔ جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی سند تھامے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی کبا اوڑے، خلق میں اپنے حسین خلق کے ساتھ تشریف لائے، جن کی اتباع فلاح کا راستہ، جن کی پیروی کامیابی و نجات کا ذریعہ، جن کے مبارک کردار اور جن کی ذات اقدس سے اٹھنے والی ایک نوری کرن نے ہر شعبے کو ایسا عروج بتلا دیا کہ کائنات میں کوئی بھی آپ جیسی مثل نہ پیش کر سکا تھا نہ پیش کر سکے گا۔ ناظرین کرام، لہذا یاد رکھیے کہ ہمارے سامنے ذلت کی گھاٹیوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں پر پہنچنے کا صرف اور صرف واحد ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر کاکٹل سوسائٹی بننے کی بجائے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر گوشے میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پہ اپنا لیں۔ دنیا کی ساری ترقی اور آخرت کی ساری کامیابی ناظرین صرف ایک ہی ہستی کی اتباع میں پناہ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ میرا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ حاصل نہ ہوا تھا، کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ منزل ملی تھی نہ منزل ملے گی، نہ نجات ملی تھی نہ نجات ملے گی، نہ ترقیاں ملی تھی نہ ترقیاں ملیں گی، نہ کمالات حاصل ہوئے تھے نہ کمالات حاصل ہوں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نور اور ایسا ویژن ہے جس کو مشن سمجھ کر آج ہمیں اپنانا ہوگا کہ جس سے ہر قسم کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس سائے میں آ جائے گا، خواہ وہ قصدن آیا یا غیر ارادی طور پر، اپنے اختیارات سے آیا یا غیر اختیاری طور پر، وہ ہر قسم کی گمراہی اور تاریکیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ آخری جملے بس، بلکہ آخری مصرع کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ آئیے صاحب آغاز کرتے ہیں کہ آج بنیادی طور پر کس حد تک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت، کیونکہ کوئی عمل میرے سرکار کا obsolete نہیں ہوا، ڈیلیٹ نہیں ہوا، ڈسکارڈ نہیں ہوا، وہ ہر زمانے میں ہر وقت ہر لمحہ ریلیونٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے نظریاتی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو irrelevant کر چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پہلے آغاز کرتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور قرآن اس حوالے سے ہمیں جا بجا رہنمائی کرتا ہے، ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ارشاد ربانی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان کنتم تحبون اللہ یہ شرط ہے اور فاتبعونی جزا ہے، دونوں چیزیں مل کر جملہ شرطیہ بنتا ہے۔ واہ۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرط اور جزا کا مرکز ایک نہیں ہونا۔ یہ چاہیے تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، یا یوں ہوتا کہ اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ بہت شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا ہے کہ اگر تم میرے رسول سے محبت کرو گے تو وہ مجھ سے محبت ہے۔ سبحان ایک بات تو یہ ہوگی۔ سبحان۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ میرے محبوب سے محبت میری محبت ہے، اور اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے محبوب کا اتباع کرو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی حضور کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا، اور پھر حضور کے اتباع کو اس دعوے کی دلیل بنا دیا۔ سبحان۔ اب دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، حضور پاک کے لیے عبادت کا لفظ استعمال نہیں بالکل ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ عبادت کہتے کس بات کو ہیں؟ ہاں، عبادت تو ایک تھیوریٹیکل چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، کیا کیا، گویا کہ دین کا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی سنت کے مطابق آدمی سوتا ہے اور ذہن میں یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو رہا ہوں، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کا مخلوق میں شامل رہنا بھی عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، ایمان باللہ ایک نظریاتی بات ہے، درست، اور ایمان باللہ کا جو پریکٹیکل ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، واہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، گویا کہ ایمان صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ، اگر حضور کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا، یہ جو حضور کو آیت- ماننے کا بھی نام ہے اور حضور کی ماننے کا بھی نام ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے نا؟ بہت خوبصورت بات ہوگی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اہل ایمان کے لیے نہیں اتری، یہ کفار اور مشرکین کے لیے اور تمام نوع انسانی کے لیے اتری ہے، واہ سبحان اللہ، کہ تمام نوع انسانی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب اگر محبت خداوندی کا کوئی راستہ ہے واہ، تو وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر محبت مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع واہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، سورہ نوح میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور تقوی کی طرف بلایا، ٹھیک، اور فرمایا کہ اگر تم مجموعی طور پر من حیث القوم تقوی اختیار کر لو گے ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، درست، تم پر آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا، سبحان تمہیں مال و دولت بھی دے گا، تمہاری اولادوں میں بھی برکت ہوگی۔ آہا، تو یہ صرف اخروی ترقی کی ضمانت نہیں، اگر من حیث القوم ساری جو امت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو جائے واہ، اور اپنے عمل کی کوتاہی کو دور کر لے اور محبت کے ساتھ عمل کی دلیل بھی پیش کر دے اور محبت کی آنکھ کے ساتھ عمل کی آنکھ کو بھی روشن کر لے، تو اس میں قومی ترقی، قومی خوشحالی اور دنیاوی مسائل کا بھی حل موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک آئینہ ہے جس میں حسن ذات خداوندی نظر آتا ہے۔ تو جب حسن ذات خداوندی حضور کی ذات میں نظر آیا تو لازمی بات تھی کہ پہلی محبت اس آئینے سے ہو جس میں حسن خداوندی نظر آ رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی پہلی محبت جو تھی وہ حضور کے ساتھ تھی۔ اور ایمان کی اگر آپ ڈیفینیشن پوچھیں اہل علم سے تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ اللہ نے جو وحی کی اس پر ایمان لانا ایمان ہے، اس کو ماننا ایمان ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے الایمان التصدیق لما جاء بہ الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اچھا، کمال یہ دیکھیں، کمال یہ اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تناوی صاحب میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا انپٹ دیجئے۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو جو دیکھا منون عمل کیا اس پہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے ایمان لائے نا، اور ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ کرنا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے اور زندگی کے کسی شعبے کو چھوڑا ہی نہیں صاحب، آپ فالو کرتے چلے جائیے، کامیابی کے مدارج طے کرتے جائیے۔ بتائیے۔ جی جنید صاحب، بالکل جو ایمان ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی جامعیت سے اس کو ایکسپلین کیا، ایمان اس وقت ہی مکمل ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ہر شخص جنت میں چلا جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اب انکار کس نے کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی گویا اس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا جو اقرار ہے یہ براہ راست متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد
جنید صاحب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی تعلیمات ہے قرآن مجید کے اندر، جو پورا ایک نظام زندگی دیا گیا ہے، درست، اس کی عملی صورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. بے شک. یعنی کوئی بھی تعلیم ہے، قرآن مجید نے کہیں تعلیمات اجمالاً دی ہیں، کہیں تفصیلاً دی ہیں. بالکل. قوانین تو بعد میں آئی نا، قوانین پریکٹیکل کر کے بتایا. ایسے یہ قوانین کو تو قرآن مجید نے کوڈیفائی کیا، لیکن قوانین کے پیچھے جو اصول ہیں، جو اخلاقیات ہے، یا جو اسلامی نظام کی، اسلام کی تہذیب کی، اسلامی معاشرت کی بنیادیں ہیں، ان کو اصولاً بیان کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی عملی صورت کیا ہوگی وہ ہمیں آ کے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے. صحیح. تو صحابہ کرام کی زندگیاں اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے قریب ہوتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کی اطاعت کی طرف جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اور قرآن حکیم کا جو مقصود معاشرہ ہے اس کو تشکیل دیتے ہیں. اور جتنا آپ اس سے خدا نخواستہ دور ہوتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں. درست. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ ہی بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کے احکام پر لبیک کہنے اور اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی شخص بیٹھا ہو، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو، تکیہ لگا کے بیٹھا ہو اور کہا ہو جو قرآن مجید میں ہے یہی کافی ہے. نہیں، میں تمہارے درمیان قرآن مجید بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے قرآن مجید دیا گیا وَأُوتِيتُ مِثْلَهُ، اور مجھے اس جیسی ایک اور بھی سرچشمہ ہدایت تمہارے لیے دیا گیا، اور وہ میرے فرامین ہیں، میری احادیث ہیں. اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس سے وارن کیا. ٹھیک ہے. کہ ایسے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. واہ. جہاں ان فیوچر لوگ قرآن مجید کے عملی معیار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دینے کے بجائے قرآن مجید کے بارے میں اپنے فہم کو معیار بنا دیں، فہم کو بیان کریں گے اور تفسیر بل رائے بھی شروع کر دیں گے، اسی پہ کھڑے ہو جائیں گے. اب دوسری بات یہ احادیث کو معاذ اللہ ڈینائی کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ معیار نہیں مانتے تو تبھی تو حدیث کا انکار شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں جب آپ قرآن مجید پر عمل کرنے کے معیار کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے، بالکل آپ کا فہم سٹینڈرڈ نہیں ہے، ٹھیک. حضور کی ذات سٹینڈرڈ ہے. اب لازمی بات ہے کہ آپ نے حضور کی سیرت کی طرف آنا ہے. درست. کہ معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، فلاں معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار دیا، کس طرح ان تعلیمات پہ عمل کیا، لہذا پھر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید عملی صورت میں حضور کی ذات کا نام. بالکل ٹھیک. اچھا کسی گوشے کو چھوڑا نہیں. اچھا صاف ظاہر ہے جس زندگی کے پہلو کو بھی آپ دیکھتے ہیں اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. یعنی کہ انفرادی زندگی سے لے کے، ذاتی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک جہاں تک آپ چلے جائیں وہاں تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن حکیم کی تعلیمات کا عملی مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا آپ جیسے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ نے کیا پہلے دینی معیار کیا قائم کیا، لوگوں تم اسی وقت تک میری اطاعت کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت معیار ہے. واہ واہ. اور اگر میں اس سے ہٹوں تو پھر آپ نے میری گرفت کرنا. ٹھیک ہے. یعنی تمام صحابہ کرام کا یہ معمول رہا. جو امیجیٹ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، درست، اور اسلامی زندگی کو، اسلام کے پیٹرن کو، اسلوب حیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا. اور حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام روانہ کیے تمام جگہوں پہ حدیث کی تبلیغ کے لیے. ایک میں جملہ عرض کروں گا، جب کوفہ عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تو آپ نے ساتھ یہ فرمایا میں اپنی قربانی دے رہا ہوں، میں عبداللہ ابن مسعود کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہیں یہ بتائیں کہ حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ کیا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. واہ 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 واہ. اصل بات. اچھا اسی طریقے پہ عمل کروانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری زندگیاں لگ گئیں، قربانیاں دیں. مفتی صاحب اب یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی چونکہ بات چل پڑی اور ان کی مبارک زندگیاں ایسی ہیں، ایک ہر ستارہ اور کسی ایک ستارے کی روشنی کے پیچھے چل پڑیں تو آپ کی زندگی منور ہو جائے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اور کامل نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو حیات طیبہ میں نظر آتی ہے، ذرا واقعات کی صورت میں بتائیے. یعنی میں تو لفظ چھوٹا عمل بھی نہیں کہتا، سرکار کا کوئی عمل چھوٹا ہے نہیں، لیکن وہی بات ہے سرکار کے ہر عمل کو جو ہے اس طرح انہوں نے اڈاپٹ کیا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا. بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی آج ہم بڑے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا نا اس کو کیسا بنایا. ہاں بتائیے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فقہ اکبر میں کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کو صغیرہ کبیرہ گناہ سے، کفر سے محفوظ فرمایا، اور ایسی شے سے بھی محفوظ فرمایا جو لوگوں کے درمیان قبیح تھی، جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اتنی پرفیکٹ ذات کو بنانے کے بعد فرمایا اب ان کی اتباع کرنی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی تعلیمات کو بیان فرمایا، اپنے نظام کو بیان فرمایا. حضرت عمر بن خطاب ایک دن یہودیوں کے مدرسے سے تورات لے آئے
اور اس کو پڑھ رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ کتاب ہے تورات، سچی کتاب ہے، فرمایا اس کے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر وہ بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ ہائے اور وہ تمنا کرتے تھے امتی بنا دے، بالکل ایسا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف رول ماڈل آپ ہی ہیں، غیر نبی کے لیے بھی اور نبی کے لیے بھی۔ واہ! اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جملہ میں ختم نبوت بھی بیان فرما دی، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاؤ تو سب گمراہ ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں، چھوٹے عمل سے لے کے بڑے عمل تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم اس سے بہت دور ہیں، اور اس کی سب سے بڑی شے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں آپ کے طریقوں میں سے ہر معاملے میں سچ بولنا، جس سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ دیکھیں کمال یہ برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں، آج جتنے بھی ڈائٹیشنز ہیں مطلب وہ جو باتیں جو ٹوٹ کے بتا رہے ہوتے ہیں 1450 برس پہلے میرے سرکار مطلب ایک ایک کمل ہے نا پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نوافل ادا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ پکی جگہ بنی ہوئی ہے آپ یہاں پہ پڑھے نفل، تو فرمایا مجھے اس جگہ سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اپنے نبی سے غرض ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نوافل پڑھے تھے تو میں یہاں پہ پڑھوں گا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک بڑا خوبصورت نام حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رازدان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا تھا یہ فلاں فلاں ایسا۔ جی 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 ان کا طریقہ کار ہوتا تھا کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب دوران طعام کبھی کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جاتا، ٹھیک ہے، اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں زمین پہ تو ویسے ہی گرد آلود ہو جاتا، وہ تو اسلام نے طبی طور پہ بھی کھانے کی اجازت نہیں دی، دسترخوان پہ اگر کوئی شے گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایسا کیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، اجمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو فرمایا میں ان احمقوں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ ہائے یہ میرا خیال ہے چوٹ ہے آج کے متجددین پہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ساری چیزیں معذاللہ آبسلیٹ ہو گئی ہیں، لیکن دور وہی ہے، دور وہی، ہر دور مصطفیٰ کا دور ہے۔ ہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ابھی ہمارے استاد گرامی ارشاد فرما رہے تھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے تو خطبے کے پہلے سے اذان ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان سے قبل یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بیٹھ جائیں، اس کا مطلب تھا کہ بیٹھ کے اطمینان سے خطبہ سننا، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پہ جوتیوں پہ بیٹھ گئے، حضرت اسامہ بن زید گھر میں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا آپ مسجد میں نہیں آئے، کہا حضور میں نے آواز سنی کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں جہاں تھا وہاں بیٹھ گیا۔ یہ ان کا ایک نظام زندگی تھا کہ ہر معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا کہ جیسا کرتے ہوئے دیکھا نا ویسا کیا، اف اگر مگر بٹ نہیں تھا، نہیں۔ اور ایک صحابی نے ساری زندگی ایک ہی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی وجہ سے اپنے بٹن کھولے ہوئے تھے، اچھا انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی کھول کے گزار دی کہ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسے دیکھا تو ایسے ہی رہنا چاہتا۔ اور پھر دیانت، شرافت کتنی سکھائی، ایمانداری کتنی سکھائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں گئے تو آپ نے بازار میں جا کر ایک بندے کو دیکھا جو گندم بیچ رہا، تو آپ نے بازو چڑھا کے بیچ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ گیلا تھا، تو فرمایا یہ کیا ہے، کہ حضور بارش ہوگی، تو فرمایا اس کو کھول دو تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ پھر جب کھولا اور سامان تول کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ترازو برابر کر رہے ہیں، تو فرمایا نہیں جہاں سودا ڈالا ہے اس کو جھکتا ہوا کرو تاکہ تمہاری طرف کوئی شے باقی نہ رہے۔ تاجروں کو آپ نے بتا دیا کہ یہ ہے یہ سنت ہے، یہ اتباع سنت ہے، یہاں اتباع کرنی ہے، برابر نہیں ہے۔ 1000 گرام کے پیسے لے کے 970 گرام شے نہیں دینی، بلکہ 1000 سے اوپر پلس کر کے دینی ہے تاکہ ذمہ تمہارے اوپر نہ رہ جائے بلکہ اس کی طرف چلے جائے، اور جب جواب دہی ہو تو تمہیں کوئی جواب نہیں دینا۔ سبحان اللہ، اتنا ہر معیار میں جدید و قدیم دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، قیامت تک کے احوال جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا اب بات یہ ہے، یہ فارمولا صحابہ تو سمجھ گئے تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی سرکار علیہ السلام کے بنیادی جو امیجیٹ غلام تھے، جو الٹیمیٹ غلام تھے، یوں کہیے جو صحیح غلام تھے، ہم تو غلامی کے دعوے دار ہیں، اصل غلام تو وہ تھے، انہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے اس اہمیت کو واضح کر دیا کہ دینی اور دنیاوی ترقی کا راستہ اور نجات کا ذریعہ یہی ہے. ذرا یہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اصل میں دنیا چونکہ انسان کے زیادہ قریب ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے دنیا سے انسان جلدی متاثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخرت آنکھوں سے اوجھل ہے، آخرت انسان کے سامنے نہیں ہے، تو اس کی طرف انسان کی توجہ کم ہو جاتی ہے. درست. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں صداقت سے لے کر امانت تک، امانت سے لے کر دیانت تک، دیانت سے لے کر شرافت تک، شرافت سے لے کر ایفائے عہد تک کوئی ایک سنت کا پہلو بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کو یہ درجہ دیا کہ فرمایا اگر تم میرے محبوب کا اتباع کرو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، یہ تو بڑی چھوٹی بات تھی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے. یہ تو محبت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر تم اتباع نہیں کرو گے تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ قرآن پاک میں دیکھیں، فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ چبائے گا، یقولو اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول محترم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اللہ. وہ راستہ اختیار نہیں کیا، ان کی میت حاصل نہیں ہوئی، ان کی سنگت حاصل نہیں ہوئی، تو آج عذاب میں مبتلا ہے. تو حضور کی معیت انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، پل صراط پہ بھی فائدہ دے گی، حوض کوثر پر بھی فائدہ دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ میرے حوض پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پانی پینا چاہیں گے. اچھا. لیکن انہیں وہاں سے اس طرح ہٹا دیا جائے گا جس طرح بھولے بھٹکے اونٹ کو ہٹا دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ. میں انہیں بلاؤں گا کہ آؤ آؤ، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا تھا، آپ کی اتباع چھوڑ دی تھی، آپ کی سنت سے انحراف کیا تھا. تو پھر میں ان سے کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. سرکار فرمائیں گے حضور فرمائیں گے دور ہو جاؤ. اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان پچھتائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے غلط راستے پر ڈالا. اللہ. اور ایک مقام پر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا دوزخ میں چمٹوں کے ساتھ. اچھا یہ جملہ آپ نے کہہ تو دیا، لیکن یہ کتنا بھاری جملہ ہے، اس وزن کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. استغفر اللہ من ذالک. میں کبھی کبھی جب جہنم کے احوال پڑھتا ہوں، دیکھیں نا، ایک مثال دے کے میں سوال کی صورت میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ میں نے ایک روایت پڑھی، ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرمائیے گا، کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں اتنا فرق ہے کہ اگر کسی مطلب جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گی جیسے دلہن جو ہے پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایسا ہی بتائیے. شدید ترین عذاب. اور فرمایا جو اتباع سے انحراف کرتے ہیں اور رسول محترم کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا. یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اس دن پچھتائیں گے. اور ارشاد ربانی ہے وقالو،
ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور دنیاوی لیڈروں کی، دنیاوی بڑوں کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چل پڑے۔ ٹھیک ہے، جیسے آج لوگ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اپنے لیڈرز کو جانتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ مکر و فریب کر رہا ہے، جالسازی کر رہا ہے، کرپٹ ہے، سب معلوم ہے، معاذ اللہ، اس کے باوجود ٹی وی چینلز پہ کھڑے ہو کے جو ان کی وہ دادرسی اس دن پچھتائیں گے بالکل ٹھیک کہ ہم نے دنیاوی لیڈروں کی اطاعت شروع کر دی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اللہ انہوں نے ہمیں بدراہ کر دیا، گمراہ کر دیا، غلط طرف لے گئے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ آج ان کو دگنا عذاب دے، ان لیڈروں کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی لعنت ڈال۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جتنے بھی یہ اپنا کیا کہتے ہیں 2 نمبر لیڈرز ہیں، کرپٹ لیڈرز ہیں، جن کے فالوورز آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر اپنے جو ہے ان کی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کل بروز محشر یہ ان کو ٹھوک رہے ہوں گے پھر۔ بہت ہی وعید ہے جی۔ ہو اور جو لوگ اہل ایمان ہیں اس دنیا میں، اس بھرے بازار میں، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور دنیا داروں سے الگ ہو کے اللہ حضور کا راستہ اختیار کرتے رہے، توبہ، دنیا میں موجود رہے، دنیا میں شامل رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے واصل رہے، اللہ کے رسول کی دہلیز پر بیٹھے رہے، فرمایا کہ ان کا انعام یہ ہے کہ جب روز قیامت وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے تو وہ نور میں نہائے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الحدید میں فرمایا یہ اتباع نور ہے، وہ نور میں نہائے ہوئے ہوں گے۔ تو منافق مرد اور منافق عورتیں ان کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے کہ خدا کے لیے ہم پہ نظر کرم کریں، انظرونا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑا سا حصہ لے لیں، تمہارے نور سے فیض ہو جائیں۔ آج تو ان کا نور آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آج تو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، قیامت کے دن انہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے ان کا نور نظر آئے۔ یعنی یہ ہوا ہے، یہ بہلول دانا کے اس محل کی طرح ہے جو دیکھے کا سودا نہیں ہے، اندیکھے کا سودا ہے۔ تو کہیں گے ہم پہ نظر کرم کریں، ہماری طرف توجہ فرمائیں تاکہ ہم آپ کے نور سے کچھ حصہ لے لیں، فیضیاب ہو جائیں۔ تو وہ ان سے کہا جائے گا منافقین سے کہ ذرا پیچھے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں نور مل جائے، تمہیں روشنی مل جائے۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو اہل ایمان میں اور ان میں درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اچھا، اہل ایمان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، وہ دروازے سے دیکھیں گے کہ اندر تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ اکبر، اور ان پر عذاب ہے۔ اللہ، وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اہل ایمان وہ نور میں نہائے ہوئے ہیں۔ مطلب there is no choice، بات تو وہ فرمائیں گے کہ یہ نور یہاں کسی دکان سے نہیں ملتا، یہ ہم دنیا سے کما کر لائے۔ اللہ، جو محنت یہاں کی تھی، وہ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹکا اپنے گلے میں باندھا تھا، اس کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں دے گا۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں ایک شعر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو کانا حبو کا صادقن لا اطاعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو حضور کی اطاعت کرتا۔ واہ، کیا بات ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ اصول ہے کہ جو محب ہوتا ہے اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہترین اگر بات۔ تو اطاعت سے انحراف کرتا ہے، اتباع کی طرف نہیں آ رہا، تو ابھی تو محبت میں خام ہے، جب تو اتباع کی طرف آ جائے گا تیری محبت کامل ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت مفتی صاحب کو جب ہم نے سمجھ لیا، اور ظاہر ہم یہ سمجھ گئے کہ اس کے فیوز و برکات پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، آج ہم مسلمان دیکھیں اس وقت دنیا بھر میں آپ کو سن رہے ہیں لوگ، مسلمان بھی سن رہے ہیں اور یقیناً میرا حسن ظن ہے کہ غیر مسلم بھی سن رہے ہوں گے. یہی فیوز و برکات ایک مسلمان کیسے حاصل کرے، بہت عام سی سطح کی باتیں لوگوں کو بتائیں، اور ایک غیر مسلم جو یہ چاہتا ہے بس وہ چاہتا ہے میں داخل ہو جاؤں کلمہ توحید کی، میں دائرے کے اندر داخل ہو جاؤں، اسے کیسے فیوز و برکات ملیں گی؟ جنید بھائی اس میں دو باتیں بڑی اہم ذہن میں رکھنے والی ہیں ہمارے ناظرین کرام کے لیے، کہ جب انسان کسی کی اتباع کرتا ہے نا تو دو ہی سبب ہوتے ہیں. ایک تو شدت محبت ہے، ٹھیک ہے، دوسرا شدت خوف ہے. واہ. شدت محبت سے اگر اتباع ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے بعد میری اتباع، میرے محبوب کی اتباع کرنے کے اندر کامیاب ہوا، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی بصارت میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں قوت میری طرف سے آ جاتی ہے. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ اس کو اتباع سنت کی وجہ سے جنتی وصف دنیا میں دے دیتا. یہ جنتی وصف ہے کہ جو بندہ جنت میں تقاضا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. اللہ. اور فرمایا یہ وصف میں اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں کہ وہ جو سوال کرے گا میں اس کو عطا کر دوں. اور پھر یہ سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے اس کے فیوز و برکات یہ ہیں کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کی بھی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. ہائے سبحان اللہ. پھر وہ بھی لوگوں کی پرسنالٹیز میں آ جاتا، سبحان اللہ، لوگوں کی مقتدا شخصیات میں آ جاتا. اور پھر صرف یہی نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے روحانی فیوز و برکات بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کے جسم سے زندہ ہوتا ہے تو خوشبو آتی ہے، جب وہ وصال کر جاتا ہے تو اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، اگر کافروں نے، غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اڈاپٹ کیا، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے فیوز و برکات ان کو بھی پہنچے. وہ کیسے؟ دو طرح سے پہنچے. نمبر ایک، جب انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے غور سے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ سنت اس چیز کا فائدہ دیتی ہے. ایک میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان یا کوئی بھی اپنی گردن کے اوپر سارے دن میں چند پانی کے قطرات ڈال لے تو اس کو کبھی بھی گردن توڑ بخار نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو مومن دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے اور مسح کرتا ہے تو اس تکلیف سے بچا ہوا. بالکل ٹھیک. اگر کسی کو سنت نہیں سمجھ آتی کہ وہ سنت پہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ میڈیکل سائنس سے یہ کام لے لے تاکہ اپنے آپ کو بیماری سے بچائے، بیماری سے بھی بچ جائے گا اور سنت پہ بھی عمل ہو جائے. ایک عمل وضو کا، وہ تو بہت مطلب اس پہ بات کرنے جائیں تو بڑی ڈیٹیل، ایک عمل جو ہے ہر بیماری سے نجات. بالکل ایسا ہی. اور پھر دوسری شے یہ ہے کہ غیر مسلموں نے جب نیوٹرل ہو کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اسٹڈی کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فیض یہ دیا کہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور اگر کسی کو ایمان میسر نصیب نہیں ہوا لیکن اس نے سنت کے اوپر کام کیا تو یہ حدیث شریف کا اصول ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اچھا کام کرے گا اللہ اس کا بھی عمل ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ یا تو اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں مال و متاع عطا فرما دے گا یا عزت و ناموری عطا فرما دے گا، یا آخرت میں قیامت والے دن میدان معاشر میں یا جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. اچھا اب ایک بات بتائیں بڑا کیٹیگوریکل، اس وقت ممکن ہے کہ مائیں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں اور بچے بھی دیکھ رہے ہوں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ آج ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہمیں کوئی انڈین فلم کا ہیرو جو ہے اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، انڈین فلم کی ہیروئن جو ہے اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا جو دنیاوی جن لوگوں نے ترقی کی ہے دنیاوی اعتبار سے چاہے کسی بھی راستے ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سوری ٹو سے مجھے جملہ استعمال دقیانوسی خیالات کے جو ہے اس میں ڈال دیا ہے کہ یار ہم آرتھوڈاکس نہیں بنانا چاہتے بچوں کو، ہم جدید دور کے اب مسئلہ یہ کہ فلاں تو اسی میں ہی ہے، بقا تو اسی میں ہی ہے، یہ کیسے کنونس کریں گے بچوں کو؟ یہ سب سے پہلے صرف غور کرنے کی بات ہے. مائیں اور باپ دونوں ہی اپنے بچوں کو جھوٹا نہیں بنانا چاہتے. تو یہ بھی تو اتباع سنت ہے نا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمارا بچہ سچ بولے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو اسلام ہے. ویری گڈ. کہ اپنے بچوں کو پہلے سکھاتے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، پھر جب ان کو چیز دیتے ہیں تو عادت ڈالتے ہیں دائیں ہاتھ سے لیں، پھر دائیں ہاتھ تو دائیں اور بائیں کا کانسیپٹ تو نہیں بچوں کو بتاتے، اس کو کہتے ہیں اچھے والے ہاتھ سے لیں. بالکل اچھے والے ہاتھ سے، سونے والے ہاتھ سے لیں. اچھا وہ کیوں نہیں کہتے تھے بھائی ہمارے سرکار نے بتایا؟
یہاں اگر وہ خود بچوں کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایسے کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں سے ہے، تو وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے نا، وہ دنیا کی جس فیلڈ میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ صحیح ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات مفتی صاحب، کیا مطلب حلیے سے خوف ہے؟ آج خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم حلیے سے بھی بڑے سہمے ہوئے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں صاحب ایسا حلیہ نہیں بنانا جو مولویوں والا حلیہ ہے. سوری ٹو سے میں یہ باتیں بالکل عوامی سطح کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ لوگوں کو پریچ کرنا چاہیے صاحب کہ یہی تو حلیہ ہے جو اصل حلیہ ہے. اس میں جنید بھائی دو چیزیں ہیں جو بڑی قابل غور ہیں. حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو کردار بھی تو ان جیسا ہونا چاہیے. لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اس لیے کہ حلیے تو ویسے ہمارے بن گئے لیکن کردار ویسا نہیں بنا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں حلیہ بھی تو ویسا بنانا چاہیے. ہم حلیے سے کیوں بھاگتے ہیں دور؟ اٹائر ہی تو ہے جو آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو خود بھگایا. ٹھیک ہے، میں اگر حلیہ بنانے کے بعد کردار بھی ویسا رکھتا واہ 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 کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں یعنی دور بھاگنے کی وجہ آپ بتا رہے ہیں. میں خود ہوں اس لیے کہ میں نے جو کہا میں نے وہ کر کے نہیں دکھایا. اگر میں نے کر کے دکھایا ہوتا تو لوگ میری طرف آتے، لوگ میری بات سنتے کہ یار یہ قول و فعل میں ایک ہے، میرا قول علیحدہ ہے میرا فعل علیحدہ ہے. یعنی میں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک ساتھ کر کے نہیں دکھا رہا. اگر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دستار سجائی ہے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زبان سے نکلنے والی بات بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے. جسے آپ کریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں. جی بالکل ایسے. اگر اس میں فرق ہوگا تو میں یہ سمجھ لوں کہ میری وجہ سے میرے دین کے اوپر نقطہ لگ گیا. کیا اچھی بات. اگر میں نے اپنا ظاہر ایسا بنایا تو باطن بھی ایسا بناؤ، قول و فعل بھی ایسا رکھو تاکہ ایک جیسی بات. واہ. یعنی دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی غیر مسلم دیکھ کر کہے تو وہ مسکرا کر کہے کہ ہاں یہ ہے. اور اس میں ایک بات بڑی ہے، اگر میرا قول و فعل میں تضاد نہیں ہے نا تو میں جلتی پھرتی تبلیغ ہوں. میں خاموش نہیں ہوں تو کیسے مسلمان ہونا. یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عملی نمونہ ہے. جی بالکل. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. آئیے جناب کتاب الشفا کلمہ طیبہ کی برکت. شیخ معین الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت امام محمد مالک علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کمال قول ہے صاحب. فرماتے ہیں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفینہ نوح کی مانند ہے. جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لائے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ ناکام و نامراد رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.